بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ایک ایسی دعا بتاؤں گا جسے کسی بھی مصیبت کے وقت، کسی نقصان کے وقت اگر آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو اس پر بے شمار ثواب آخرت میں مرتب ہونے والے ہیں، اور اسی دنیا میں اس کا نعم البدل، یعنی جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل آپ کو مل جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اس سے بہتر جو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ دعا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور انہوں نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں شرکت کری ہے۔ تو ان کا بڑا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پہلے شوہر ہیں وہ حضرت ابو سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان دونوں کا واقعہ، انہوں نے پہلے حبشہ ہجرت کی، پھر یہ واپس مکہ شریف تشریف لائے، پھر جب مدینہ ہجرت کرنے لگے تو ام سلمہ کے مائکے والوں نے ان کے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے سے روک دیا۔ پھر ظلم یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے ان سے بیٹا چھین لیا کہ اگر یہ شوہر کے ساتھ نہیں جائے گی تو بیٹا بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو گویا یہ دو خاندان الگ ہو گئے۔ ابو سلمہ ہجرت کر گئے مدینہ، ام سلمہ مدینہ میں رہ گئی، اور بیٹا جو ہے وہ ابو سلمہ کے گھر والوں کے پاس۔ تو یہ بڑی مصیبت، 1 سال تک انہوں نے اس طریقے سے گزارا کہ روزانہ صبح کے وقت اس مقام پہ چلی جاتی تھی جہاں پہ یہ دو خاندان الگ ہوئے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتا تو واپس لوٹ آتی۔ 1 سال تک ان کا یہی معمول رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سبیل پیدا کی، یہ مدینہ شریف ہجرت کر گئی اپنے بیٹے کو لے کر۔ ایک مرتبہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی حدیث سنی ہے کہ مجھے وہ فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو ام سلمہ سے آپ نے وہ حدیث اور وہ دعا پڑھ کر کے آپ کو سنائی۔ تو ام سلمہ نے وہ دعا یاد کر لی، وہ یہ ہے کہ لا یصیب احدا مصیبۃ فیسترجع عند ذلک ویقول اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، کہ یعنی جس آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے الا عطاہ اللہ عز وجل ذالک، یعنی جس آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے وہ ان للہ پڑھے اور یہ عرض کرے اے اللہ میں اس مصیبت کا اجر تجھ سے طلب کرتا ہوں، اے اللہ اس کے بدلے مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے بہتر ہو۔ حضور نے فرمایا جو شخص ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی التجا کو قبول کر لیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں بھی شرکت کری تھی، کیونکہ آپ کے زخم بھی آئے تھے، اور وہ پہلے تو مندمل ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ زخم ابھر آیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان للہ پڑھی، اور اس کے ساتھ میں جو وہ دعا جو انہوں نے سکھائی تھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے سن کر کے آ کے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ دعا جو سکھائی تھی، تو انہوں نے وہ دعا اس کے بعد پڑھی کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ، کہ اللہ اس مصیبت کا اجر تجھ سے طلب کرتی ہوں، مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما۔ تو کہتی کہ اس کے بعد کا جو کلمہ ہے کہ اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا، کہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو اس سے بہتر ہے، میں یہ غیرت کی وجہ سے اپنی زبان پہ نہیں لاتی تھی، اور میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان تھا، اور خواہی نہ خواہی یہ پوری دعا ہم نے پڑھ لی کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا۔ تو جب میں نے یہ دعا پڑھ لی تو جب میرا عدت ختم ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، انکار کر دیا۔
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس طریقے سے آپ کو زوجہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کاشانہ نبوت میں باریاب ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس سے فقیر کو ایک نقطہ یہ سمجھ آیا کہ یعنی کہ اس واقعے سے جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور وہ آ کر کے اپنی زوجہ کو تعلیم فرمائی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں جتنا بھی دین معلوم ہے، کسی قرآنی آیت کا کوئی مفہوم معلوم ہے، حدیث کا کوئی مفہوم معلوم ہے، یا کوئی ایسا واقعہ بزرگان دین کا جو ہم جانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے گھر والوں سے اس کو شیئر کرتے رہیں۔ دیکھیں، ابو سلمہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث جو انہوں نے سنی، اس میں ایک ایسی دعا تھی، جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو تعلیم کر دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ ام سلمہ کو زوجہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی دین حاصل ہے، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، ہم اپنے گھر والوں تک بے عین ہی بالکل اسی طریقے سے پہنچا دیں۔ بہت سے لوگوں کو اگر بتانا نہیں آتا ہے تو کتابوں سے پڑھ پڑھ کے بتائے، یا اگر انہوں نے علماء اہل سنت کی کوئی اچھی تقریر سنی ہے، کوئی اچھی نصیحت سنی ہے، تو اسی کو بے عین ہی اسی کو سامنے رکھ دے، بتا دے۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں یا اس کو نوٹ کر لیں کہیں پر، اور وقت ضرورت اس کو پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی مرتب ہوگا، اور نعم البدل بھی اس نقصان کا ہمیں اسی دنیا میں مل جائے کرے گا، اور آخرت میں ثواب تو بے پناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔